بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آئیے ذرا میں نماز سے متعلق چند چیزوں کو پیش کرنا چاہتا ہوں آج کہ نماز کی جب آپ شروع کرتے ہیں، جناب امیر سے پوچھا گیا مولا یہ نماز ایسی ہے۔ عزیزان گرامی، یہ جو افراد کہتے ہیں نا صبح صبح ورزش کر لیجئے، تمام اعضاء آپ کے جیسی ان کو ورزش کی ضرورت ہے وہ ساری چیزیں نماز میں پائی جاتی ہے۔ کچھ افراد تو پہنچ گئے ہیں باسے۔ عزیزان گرامی، انسان کی جو ہاتھوں کو اٹھاتا ہے، آپ آتے ہیں کبھی آپ نے دیکھا وضو کے اعضاء دھونے والے صرف کوہنی سے لے کے ہاتھوں تک، چہرے کا دھونا، ہاتھوں کا دھونا، پھر سر کا صرف مسح ہے، سر کو دھو نہیں رہے ہیں، پاؤں کا مسح ہے، یہ تمام کے تمام اگر میڈیکل سائنس کے اندر دیکھے جائیں، یہ انسان کی سٹیمیولیشن کے لیے، انسان کو دوبارہ جب انسان نیند میں چلا جاتا ہے یا سستی میں چلا جاتا ہے تو اس کو دوبارہ چستی میں لانے کے لیے انہی اعضاء کو دھویا جاتا ہے۔ ان اعضاء کو شریعت نے کہا جب دھو لو گے تو اللہ کی بارگاہ میں آنے کے لیے آمادہ ہو جاؤ گے، کیونکہ سستی اللہ کو پسند نہیں ہے۔ سستی کی حالت میں اللہ کے سامنے نہ آنا کہ نماز شروع ہو پتہ ہی نہ ہو کہ میں نماز پڑھ رہا ہوں یا کیا پڑھ رہا ہوں۔ عزیزان گرامی، اللہ کہتا ہے مجھے وہ آدمی پسند نہیں ہے جو میرے سامنے آئے اباسیاں لیتا ہوا نماز پڑھے۔ جب انسان بالکل اپنی پوری توانائی کے ساتھ، پوری توجہ کے ساتھ نماز پڑھتا ہے وہی نماز قبول ہوتی ہے۔ اب آئیے ذرا دنیا کے تقاضوں کے اندر قوانین کے حساب سے میں نماز کی تھوڑی سی آپ کو حکمت و فلسفہ پیش کروں گا۔ شریعت محمدی میں نماز کی کتنی اہمیت ہے۔ سب سے پہلے شروع کرتے ہیں نیت کرتے ہیں۔ سب سے پہلے نیت اللہ کی خوشنودی کی خاطر پڑھتا ہوں۔ مرحوم ایک بہت بڑے عالم دین، انہوں نے نماز کے فلسفے پہ کتاب لکھی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ میں ایک مرتبہ ایک ہوائی جہاز میں سفر کر رہا تھا، جہاز میں بیٹھ گیا، 1 گھنٹہ 2 گھنٹہ 3 گھنٹہ ہوائی جہاز لیٹ ہو گیا۔ میں نے ایک مرتبہ پوچھا کیا بات ہے ہوائی جہاز کیوں نہیں اڑ رہا؟ کہا کہ عملے میں سے یہ جو ہوائی جہاز کا عملہ ہے ان میں سے کسی نے خبر دی ہے کہ اس نے شاید چھوٹا سا ایک چوہا دیکھا ہے ہوائی جہاز کے اندر، تو جب تک کہ یقین نہیں ہو جاتا کہ وہ چوہا جہاز میں نہیں ہے یا اسے نکال نہیں دیا گیا یہ ہوائی جہاز نہیں اڑے گا۔ تو میں نے کہا اتنا بڑا ہوائی جہاز، ہاتھی سے بڑا ہوائی جہاز، چھوٹا سا چوہا آ گیا اور آپ جو ہے وہ ہوائی جہاز نہیں اڑا رہے؟ کہ نہیں آقا، ایک چھوٹی سی تار بھی کتر دے تو ہوائی جہاز کا تعلق زمین سے منقطع ہو جائے گا، اس کا رابطہ منقطع ہو جائے گا، ہوائی جہاز اڑنے لائق نہیں رہے گا۔ کہ فوراً میرے ذہن میں بات آ گئی کہ چھوٹی سی نیت ہے، چھوٹی سی نیت ہے، لیکن اگر اس کے اندر تھوڑی سی بھی خرابی آ جائے، دکھاوا آ جائے، ریاکاری آ جائے تو ساری نماز چلی جاتی ہے۔ یہ چھوٹی سی نیت ہے لیکن اللہ کے ساتھ اگر صحیح ہو جائے تو ساری نماز قبول، نہیں تو اس چھوٹی سی نیت کی خرابی کی وجہ سے ساری نماز ضائع ہو جاتی ہے۔ عزیزان گرامی، پہلی چیز ہی نیت ہے، دوسری ہے تکبیرۃ الاحرام۔ مولا امیر المومنین فرماتے ہیں جب دنیا کے سامنے جب جاتے ہو عدالت کے اندر تو ہاتھ اٹھا کے کہتے ہو جو کچھ کہوں گا سچ کہوں گا، سچ کے سوا کچھ نہیں کہوں گا۔ ہاتھ اٹھا کے انسان قسم کھاتا ہے۔ عزیزان گرامی، سچ بولنے کے لیے ہاتھ اٹھایا جاتا ہے۔ مولا فرماتے ہیں اللہ نے کہا دونوں ہاتھ اٹھا لو، نماز شروع کرتے ہی دونوں ہاتھ اٹھاؤ، اللہ اکبر، پروردگارہ جو کچھ کہوں گا سچ کہوں گا، سچ کے سوا کچھ نہیں کہوں گا، تو سب سے بڑا ہے۔ اب جب نماز شروع کرو اور کہہ دو کہ اللہ سب سے بڑا ہے تو اب اور کسی چیز کو نہ سوچئے گا نماز کے دوران، کوئی شے اتنی بڑی نہیں جتنا اللہ بڑا ہے۔ اب یہ نہ ہو کہ نوکری ذہن میں چل رہی ہو، پیسہ ذہن میں چل رہا ہو، نماز شروع ہو، وہ کام جو کہیں یاد نہ آتا ہو نماز میں یاد آنے لگے۔ عزیزان گرامی، اس لیے ضروری ہے کہ انسان تکبیرۃ الاحرام کہے تو انسان سب سے پہلے اپنے تمام افعال کو، مجھے آج نماز کے فلسفے کو پیش کرنا ہے تاکہ جو ہماری بنیادی عبادت ہے وہ مکمل ہوتی چلی جائے۔ صلوات پڑھیں گے محمد و آل محمد پہ۔ میں اصل میں گرمی کا بالکل بھی عادی نہیں ہوں اور ایک آدھ مرتبہ پہلے بھی گر چکا ہوں کہیں پہ ممبر سے، تو یہ بہرحال پہلے میں نے کہا تھا کہ میں پنکھے کے بغیر گزارا نہیں ہے، جتنی ہو سکے میرے خیال میں مجلس کے بعد ہی آئے گا پنکھا، تب تک میرے ساتھ چلتے رہے گا۔ میرے لیے بہت مشکل ہوتا ہے، پڑھنا بہت زیادہ مشکل ہو جاتا ہے۔ تو عزیزان گرامی توجہ میرے ساتھ رہے، میں جتنا پیش کر رہا ہوں اس کو سنتے چلے جائیے گا۔ عزیزان گرامی، یہ نماز اس کے مختلف حالتیں ہیں، اس تمام حالات کے اندر انسان جب تک اپنی پہلی ابتدا کو درست نہ کر لے تب تک نماز قبول نہیں ہوتی ہے۔ توجہ ہے میرے ساتھ؟ عزیزان گرامی، انسان نماز میں آ جاتا ہے۔ جناب امیر سے سوال کیا کسی نے، کہ مولا پیغمبر اسلام نے فرمایا کہ الصلاۃ معراج المومن، نماز مومن کی معراج ہے، نماز کا سب سے اچھا عمل کیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا سجدہ، نماز کا سب سے اچھا عمل سجدہ۔ کہا کہ مولا پھر ہم سجدے کے اٹھنے کے فوراً بعد استغفر اللہ ربی واتوب الیہ کیوں کہتے ہیں؟ اگر سب سے اچھا عمل ہے
تو ہم استغفار کیوں پڑھتے ہیں؟ استغفر اللہ ربی واتوب الیہ. بھئی ابھی ہم نے سب سے اچھا عمل کیا تو پھر استغفار کیوں کر رہے ہیں؟ ہمیں تو کچھ اور کہنا چاہیے. جیسے سجدے سے اٹھے گا اللہ اکبر استغفر اللہ ربی واتوب الیہ. تو مولا نے فرمایا یہ سب سے اچھا عمل کرنے کے بعد نہیں، نماز میں سب سے اچھا عمل سجدہ، سب سے اچھا عمل کرنے کے بعد استغفار نہیں پڑھ رہے بلکہ اس لیے کہہ رہے ہیں استغفر اللہ ربی واتوب الیہ. میں سجدے سے اٹھا کیوں؟ استغفر اللہ ربی واتوب الیہ. دوبارہ اللہ اکبر کہہ کے پھر سجدے میں چلے جائیے. یہ استغفار کے بعد دوبارہ سجدہ. صلوات کو زحمت نہیں رحمت سمجھتے ہوئے پڑھیے. عزیزان گرامی، یہ تمام کے تمام عبادات ان کے تقاضے ہیں. آئیے ذرا جناب امیر علیہ السلام کی نماز کو دیکھا جائے. میں مثال ایک صرف پیش کرنا چاہتا ہوں، بہت تفصیل نہیں دوں گا اور کچھ اور احکام بیان کروں گا. حضرت ابو درداء، روایت بڑی مشہور و معروف ہے، شاید آپ نے کسی اور خطیب سے بھی سنی ہو کبھی، کہ حضرت ابو درداء رضی اللہ عنہ صحابی رسول ہیں، جناب سیدہ کے در پہ آتے ہیں، آ کے دستک دیتے ہیں. کہا کہ بی بی میں ابھی امیر المؤمنین کو ایسی حالت میں چھوڑ کے آیا ہوں کہ ان کی روح پرواز کرنے والی تھی. جناب سیدہ نے مسکراتے ہوئے در کے پیچھے سے کہا ابو درداء کس حالت میں دیکھا تھا کہ کہہ رہے ہو کہ روح پرواز کرنے والی تھی؟ ہم ایسے اہل بیت کے ماننے والے ہیں جو دروازے سے باہر دیکھے بغیر بتا دیں دروازے پہ کون ہے. بی بی نے باہر آ کے نہیں دیکھا کون ہے، نام لے کے پکارا. کہا ابو درداء کیا دیکھا تم نے کہ تم کہہ رہے ہو کہ جناب امیر کی روح پرواز کرنے والی ہے؟ کہا بی بی مولا کے لب کانپ رہے تھے، پسینے آ رہے تھے، رنگ سرخ ہو چکا تھا، آنکھوں میں آنسو بہہ رہے تھے، اور علی بس گرنے ہی والے تھے کہ میں نے سوچا کہ میں آپ کو آ کے اطلاع دے دوں کہ مولا کی روح پرواز کرنے والی. تو بی بی جانتی تھی کہ مولا کی شہادت کوفے میں ہے. فوراً کہا کہ ابو درداء بس مجھے اتنا بتاؤ علی کہیں نماز تو شروع کرنے والے نہیں تھے؟ کہاں بی بی نماز کی تکبیرات کہہ رہے تھے، آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے اور مولا کانپ رہے تھے. کہ ابو درداء میں ہر روز 1000 مرتبہ علی کی یہی حالت دیکھتی ہوں. کہ جب بھی علی نماز میں آتے ہیں تو اسی کیفیت میں آ جاتے ہیں، علی نماز اسی کیفیت میں پڑھتے ہیں. علی بن ابی طالب علیہ السلام. عزیزان گرامی یہ خشیت امیر المومنین ہے، یہ معرفت کی وجہ سے ہے. میں پہنچا نہیں پایا ہوں، یہ معرفت کی وجہ سے ہے. ایک ہوتا ہے خوف کی مختلف اقسام ہیں. ایک آدمی کسی کی دہشت کی وجہ سے اس سے ڈرتا ہے. ایک مرتبہ کسی کے شکل کی وجہ سے ڈر رہا ہے. بچے کو ڈرا دیا جاتا ہے کہ بھئی وہاں پہ جن ہے، بھوت ہے. کسی کو کہتے ہیں کہ بھئی وہ آدمی معاذ اللہ خدا نخواستہ اچھا آدمی نہیں ہے، دہشت گرد ہے، انسان اس سے ڈرتا ہے. لیکن ایک مرتبہ کہتے ہیں یہ جوان اپنے والد سے بہت ڈرتا ہے. یہ نوجوان کا اپنے والد سے ڈرنا معرفت کی علامت ہے کہ بوڑھا باپ ہے، چل بھی نہیں سکتا، اس کا ڈرنا بتا رہا ہے یہ باپ کو پہچانتا ہے، اس کی معرفت رکھتا ہے. عزیزان گرامی یہ جوان بیٹے کا باپ سے ڈرنا معرفت کی وجہ سے ہے، اس کے ادب و احترام کی وجہ سے ہے، تعظیم کی وجہ سے ہے. آل محمد سے زیادہ اللہ کی کوئی تعظیم نہیں کرتا تھا، اس لیے آل محمد سے زیادہ نماز میں کوئی خشیت نہیں کرتا تھا. وہ تعظیم کی وجہ سے خوف و خشیت ان پہ تھی جس کی وجہ سے وہ نماز ایسی پڑھتے تھے. عزیزان گرامی آج پوری دنیا کے اندر صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پہ. پھر بھی باواز بلند صلوات پڑھیں.